بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں منہاج القرآن انٹرنیشنل کا شکریہ ادا کروں گا کہ تحریک منہاج القرآن کے 40ویں یوم تاسیس پہ مجھے یہ اس عظیم ادارے اور اس کے عظیم تر رہنما کے بارے میں بات کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بات کرنے کا موقع مجھے اس لیے بھی بڑا خوبصورت لگا کہ میں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو جگنوں سے آفتاب بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ اس طرح کہ گورنمنٹ کالج لائل پور، جسے اب گورنمنٹ کالج فیصل آباد کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب مجھ سے سینئر تھے، لیکن بطور اسٹوڈنٹ ہی نہیں، بطور ایک ڈبیٹر کے، ایک مقرر کے طور پہ بھی اس زمانے میں ڈاکٹر صاحب کا طوطی بولتا تھا، اور تب بھی ایون اساتذہ یہ بات کیا کرتے تھے کہ ہی از گوئنگ ٹو بی somebody ایکسیپشنلی، جسے کہتے ہیں نا، ایکسٹرا آرڈنری ان لائف۔ لیکن ظاہر ہے تب کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کس فیلڈ میں اتنی بلندیوں کو چھوئیں گے۔ میں فیلڈ کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں شاید ہی کوئی دوسرا انڈیویجول ہو جس نے دینی، علمی، فکری، فلاحی بے شمار میدانوں میں کام کیا ہو، اتنا کنٹریبیوٹ کیا ہو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عام طور پہ جو لوگ اتنے انوویٹو، اتنے کریٹو اور اتنے انٹلیکچول ہوتے ہیں، ان کے اندر، یہ میرا زندگی بھر کا یہ ایک آبزرویشن ہے، ان کے اندر انتظامی صلاحیتوں کی کمی ہوتی ہے۔ یہ امیزنگ، یہ ایک عجیب و غریب کمبینیشن ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ایک بڑے انٹلیکچول، ایک فلاسفر، ایک دانشور ہونے کے باوجود بے تحاشا انتظامی صلاحیتوں کا حیران کن بات ہے۔ اٹس ناٹ بلیویبل جنرلی کہ اتنے کاموں کے کرنے کے ساتھ، اور ایک ورلڈ وائڈ ایک 100 سے زیادہ ملکوں میں ان کا نیٹ ورک ہے، جس کو یہ کیسے مینج کرتے ہیں، میری سچی بات ہے فہم سے باہر ہے۔ اچھا، تحریک منہاج القرآن نے اپنے 40 سالہ طویل اور خوبصورت سفر کے دوران علم، امن، تحقیق، قرآن و سنت کی حقیقی تعلیمات کے حوالے سے جو کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بے مثال قسم کے تعلیمی تربیتی ادارے اور پھر بے شمار فلاحی کام انتہائی خاموشی سے، لو پروفائل میں۔ اگر ڈاکٹر صاحب پالیٹکس میں نہ آتے تو شاید لوگوں کو اندازہ ہی نہ ہوتا کہ ایک فرد واحد جو ہے وہ پورے لشکر پہ بھاری ہے اور اس ملک میں کیا کچھ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ یہ جو میں نے بات کی ہے کہ تعلیمی ادارے بنانا اور انٹلیکچول دینی خدمات، اس کے علاوہ مستحقین کی خاموشی سے بے تحاشا مدد، میڈیکل ایڈ کے ان کے پروگرامز ہیں، روزگار اسکیم، وسیلہ روزگار اسکیم ہے ان کی، پھر ملک بھر میں غریب بچیوں کی اجتماعی شادیوں کی تقریبات۔ تو میں ایک آرفن ہومز وغیرہ کا سلسلہ ہے، تو یہ ایک انتہائی ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہیں جو مجھے تو ریسنٹ پاسٹ میں دور دور تک مجھے پرسنلی دکھائی نہیں دیتی، اور میرے لیے یہ باعث مسرت بھی ہے، باعث فخر بھی ہے کہ میں آج اس شخصیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں
جن کے ساتھ میرا پیار محبت احترام کا تعلق عشروں پہ محیط ہے، اور اس کے بعد عشروں پہ محیط اس تعلق کے بعد میرا ان سے بیان ہے، اس سے زیادہ بات میں کر نہیں سکتا۔ تھینک یو ویری مچ، اور ڈاکٹر صاحب کو اللہ پاک صحت اور سلامتی کے ساتھ ایک لمبی اتنی ہی کریٹیو اور پروڈکٹیو زندگی عطا فرمائے۔